बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। खबर यह है कि इसहाक डार और फवाद चौधरी एक पेज पर नहीं, एक लाइन बल्कि एक नुक्ते पे इकट्ठे हो गए हैं। भाई बड़ी बड़ी खबर देने लगा जे ये मामला क्या है, इसके ऊपर मैं आपके साथ बात करता हूँ। आज जब सुबह जो है वो अख खुली, वो तो मैं किसी गांव से घर से निकला, मुझे किसी ब्यूरोक्रेट से मिलने के लिए जाना था और वहाँ पर गया तो इंज सुनसान जैसी सारा दफ्तर ना, ऐसे लगता है जैसे कोई बंदे आए ही नहीं हुए। मैं कहा यार वर्किंग डे है, चक्कर क्या है। वहाँ पे जो गार्ड खड़े होते हैं चेहरे ज़रा लटके जो है सन, एक दो बंदे कानों में बातें कर रहे, मुझे समझ नहीं आई। मैं कहा यार हो सकता है इनका कोई यहाँ पे मामला हो। फिर मैं जब सीढ़ियाँ चढ़ रहा था वहाँ पर भी वो दरबान से खड़े थे। आज तक ना हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है वो टिपिकल जो कपड़े वो हेल्पर्स को पहना के रखती है ना, वो एक ख़ास ड्रेस है जो आप अगर देखें दूर से तो आपको ऐसे लगेगा जैसे मुगलिया ख़ानदान का कोई दरबान, कोई वो मुलाजम खड़ा है। उन्हें इस तरह के कपड़े पाए होंगे, वाइट कलर की शलवार कमीज़ होगी और उसके ऊपर वेस्टकोट होगी और जनाब टोपी होएगी, तो बड़ा अदब के नाल टुरदा तुहाडे कोल आएगा, इस तरह करके पानी पेश करेगा। बाकायदा पूरा है ना, तुहानूं महसूस होएगा कि तुसी बाकायदा तौर पर जे मुगलिया दौर च नहीं गए तो कम अज़ कम अंग्रेज़ दौर च वापस ज़रूर चले गए। ठीक है, अच्छा बाहर वो वहाँ पर खड़े आपस में बातें कर रहे, चेहरे के ऊपर परेशानी। वह जिस बंदे से मैं मिलने गया था वो बंदा हस्बे साहब नहीं आया, मतलब ज़ाहिर है कि वो साहब आदमी सर दिल करे आवे दिल करे ना आवे। मैंने उनके जो स्टाफ था उनसे पूछा कि सर वो साहब हो आए, उनके जी वो बस जल्दी चाहिए सन, आए सन निकल गए। तो सर अब हम तो अपने बड़े मसले में फंसे हुए। मैं कहा जी की मसला हो गया था, चेहरे उनके उड़े हुए। उन्हें ये पेट्रोल की कीमत बढ़ गई। मैं कहा अच्छा, अब ये अंदाज़ा था कि पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी। तो पेट्रोल की कीमत जो है मुझे ख्याल था कि 5 रुपये बता देगा, 7 रुपये बता देगा। जिस वक्त उन्होंने ये बताया कि 19 रुपये 50 पैसे बढ़ा दी कीमत, यानी 20 रुपये बढ़ाती फट गई कीमत, तो भाजी मेरे अपने रंग उड़ गए। क्योंकि जाहिर है मैं कोई सेठ हाबत के घर से भी आया नहीं होया। ठीक है, और जो हालात हैं वो मैं लगता है सेठ हाबत भी बेचारा किसी और पास ही तक रहा होएगा। वैसे तो दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह ताला उनके गुनाह माफ़ करे। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा जो है वो हालात ख़राब हो गए। अच्छा, वहाँ पर एक साहब जो बहुत खौफनाक पटवारी नहीं होते, पक्के किस्म के पक्के कचूर नवाज शरीफ के हमायती, वो मुझे मिले और उन्होंने मुझे कहा कि भट्ट जी तुसी रोज़ कहते हो कि मियाँ जदों आवेगा लग पता जाएगा। आज आपको बताते हैं कि साग डार जड़ा ना, साथ उसने डार साहब के लिए बहुत आला किस्म के जो हैं वो क्या कहते हैं यार बातें साथ साहब के ला के जिवें लाहौरी गल करते पंजाबी। आपको पता है ना वो एक बड़ा मशहूर है कि सुना पंजाबी गालां बड़ी कर दे, तो अगों फिर जिस तरह वो जवाब दिंदा है, तो इस तरह भाई उस बंदे ने भी इस तरह डार साहब का नाम शां लिता। तो उन्होंने कहा कि जो है जो तक है ना तो नारा ज़रा बदल लो, अमेंड कर लो। मैं कहा जी क्या नारा कर ले। उन्हें कहा जी ये करें कि मियाँ जदों आवेगा उन्होंने लग पता जाएगा कि ऐसे कीता कि उन्हें पढ़ के उहदे भरा दी घूमन ने। अच्छा, अब इसकी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। आप ये कह सकते हैं कि जनाब इमरान खान ने मुआहदा तोड़ा था और हमें IMF ने नाक से लकीरें निकलवा कर साढ़े हाथ पैरों ने अंगूठे लवा के सानू लम्मियां पा के बन के छमका मारियां और हम जो है ना बिल्कुल ना चिकन जोगे हैं ना कुसकन जोगे हैं, साडा कोई हाल नहीं। ठीक है, हम बहुत बुरे हालात में हैं। जिम्मेदार हम इमरान खान को करार दे दें, कोई गल नहीं, देते, ठीक बात है, बिल्कुल मैं ये समझता हूँ कि वो जिम्मेदार है। लेकिन सर वो क्या अकेला जिम्मेदार है? नहीं सर, वो अकेला जिम्मेदार नहीं है। देखिए जो 5 बड़ी सब्सिडी की मददात हैं जो बराह रास्त जिन शोबों को जा रही हैं ना सर, वो शोबे इतने जालिम हैं कि मतलब मैं आपको एक चलें मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी को मैं आपको मिसाल देता हूँ। फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं सर, मुझे ना पिछले साल अक्टूबर में 4 अक्टूबर को स्टंट पड़ा था और 4 अक्टूबर को जब मुझे स्टंट पड़ा तो डॉक्टर अजहर साहब ने एक पर्ची दी, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि आपने ये दवाइयाँ खानी। अच्छा जी, वो दवाइयाँ मैं आज तक खा रहा हूँ। हर जो अल्लाह ना करे किसी को हार्ट का प्रॉब्लम हो, जिन्होंने हो जाता है उन्होंने भाएं फिर दवाइयाँ दे देंगे। और ये बहुत यानी कम जो है ना दवाइयाँ वो हैं जो मुझे लगी। अल्लाह का बड़ा आसान है कि मैनू उस तरह का सीन नहीं होया जिस तरह लोगों के साथ होता है। अल्लाह पाक सबको सेहत दे।
تو اس لیے مجھے دوائیاں بھی کم لگیں. سر وہ دوائیاں اس وقت آتی تھیں کہ پچھلے سال اکتوبر کی بات کر رہا ہوں میں, کوئی میں خواہ کو 2800 روپے کی, 2700-2800 روپے کی نا پورے مہینے کی دوائی آتی تھی. میں کل لے کے آیا ہوں سر, اور اسی جو ہے وہ میڈیکل سٹور وہاں پر گیا ہوں جہاں سے میں ڈے فرسٹ سے دوائی لے رہا ہوں. سر کل وہ دوائیاں 5300 روپے کی آئی ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس دوران میں کیا مطلب میرا کو تیل تو نہیں نکل آیا نا, کیا ہوا ہر ایسا کہ اتنی قیمتیں بڑھ گئیں. لیکن اس دوران میں ایک کام اور ہوا ہے. یہ 5 میں شعبے آپ کو گنا رہا ہوں, شاید چھٹا بھی ہو. ان 5 شعبوں کو 2661 ارب روپے کی سبسڈی دی جاتی ہے سر. 2661 ارب روپے کی اس سال بجٹ میں سبسڈی دی گئی ہے. 5 شعبوں کی بات کر رہا ہوں, کھاد, فارماسوٹیکل, شوگر, ٹیکسٹائل اور آٹے والے. 5 شعبوں کو سر, گندم شندم ہے سر. یہ شعبے جو ہیں سر, جب دل کرتا ہے یہ قیمتیں بتا دیں. شوگر مافیا کنٹرول کر کے دکھاؤ تسی. لیکن پرابلم کیا ہے, عمران خان دے نال شوگر مافیا ہے سی. اے جی حکومت ہے انہوں نے اپنے شوگر دی ملاں نے پائے, اور دونوں پارٹیز کی ہیں, آصف زرداری دی بھی ہے تے نواز شریف دی بھی ہیں, ٹھیک ہے, یا ان کے خاندان کی ہیں. اچھا, اور جو رئیس ہی کسر ہے, اچھا اس میں کھاد والے بھی شامل ہیں. میں کہتا ہوں آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کس طریقے سے آکٹوپس کی طرح ہمیں جکڑا ہوا ہے ان لوگوں نے. اور ہم آئی ایم ایف کو برا بھلا کہتے ہیں, چلے وہ تو چلو چونکہ دور پہنتا ہے نا, سانو دور ہے, سانو گل میں نہیں آگے پھڑ سکتا, تو نہ وہ کو چپیڑ مار سکتا, لہٰذا اسی انہوں کہہ دینے. جہاں سیٹ ساڈا خون نچوڑیا ہے سامنے کھلو کے, انہوں روز سلوٹ ماری جا رہے ہیں. اے شوگر مل والے پارٹیاں بنا لی ہیں نویں پارٹی. یہ جہانگیر ترین صاحب جو ہیں یہ شوگر مافیا کے ہیڈ ہیں. پی سی بی کا چیئرمین جو ہے وہ شوگر مافیا کا حصہ ہے. یہ جو اب آیا ذکا اشرف آصف زرداری کے کہنے دیتے, آپ جدھروں پنو گے پائن ادھروں لا لے. آپ چیک کر کے دیکھیں کس طریقے سے انہوں نے ہمیں جکڑا ہوا ہے. ان کا قصور کیا ہے, میاں نواز شریف کی پارٹی کا قصور کیا ہے, آصف زرداری کی پارٹی کا قصور کیا ہے کہ اگر پچھلی حکومت ان کو سبسڈی دے رہی تھی تو یہ حکومت بھی ان کو سبسڈی نہ صرف دے رہی ہے بلکہ اس میں اضافہ کر دیا. آپ دیکھیں جب دل چاہتا ہے فارماسوٹیکل والے لائف سیونگ ڈرگز کی قیمت بڑھا دیتے ہیں. یار یہ جو بلڈ پریشر کی گولی ہوتی ہے, یہ جو شوگر کی گولی ہوتی ہے, یہ لائف سیونگ ڈرگز ہوتی ہیں. انہوں نے اس کیٹیگری چین نہیں رکھیا, ان کٹ کے باہر رکھا ہے اور اس کی قیمت میں اضافہ کر دیتے ہیں. دنیا بھر میں ٹوٹل میرے خیال شاید کوئی 1800 دوائیاں رجسٹرڈ نے امریکہ دے, اتنے کو 5000 دوائیاں رجسٹرڈ کی انہیں. آپ چیک تو کریں سر. پھر شوگر مافیا جو دل کرتا بجلی اپنا چینی کی قیمت بدھاتی, آٹے والے جو دل کیتا جناب قیمت بدھاتی. اور پھر سبسڈی کیوں دے رہے ہو ان کو یار؟ اگر سبسڈی دے رہے ہیں تو ان گل میں پھڑو نہ دے. عوام کو ریلیف دینے کا بہترین واحد ذریعہ یہ ہے کہ سر 2661 ارب روپے کی جی سبسڈی ہے اس کو آدھا کرے, باقی پیسے عوام کو پٹرول اور بجلی کی مد میں ریلیف دے, چیزوں کو ٹھیک کریں یار. اچھا, اب ڈار صاحب نے جس طرح سے قیمت بڑھائی ہے سر, یقین کریں کہ اس کے بعد پہلے ہوتا یہ تھا کہ جناب شک ہوتا تھا کہ الیکشن ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. جی میں نے کئی بار شک کا اظہار کیا, الیکشن ہو رہا ہے نہیں ہو رہا, زرداری باہر پھرتا پیا ہے, نواز شریف باہر پھرتا پیا ہے, عمران خان اپنی پئی ہے, تے الیکشن والی کہڑی کہانی ہو گئی بھائی, الیکشن تو نہیں ہو رہا. اچھا, اسلام آباد کے ہلکے وڈے گھر دے ارد گرد نیڑے تیڑے پان دیا دکاناں, کوئی دودھ دہی دی دکاناں, اتنے کوئی الیکشن کی ڈسکشن ہو رہی نہیں جناب. لاہور کے اندر کسی جگہ کے اوپر کو آپ کو بینر, کوئی پوسٹر, کوئی آپ کو دفتر, کوئی شام دے ٹائم چاہ دا کپ چلتا کتے, کوئی جناب آیا گیا, نہیں کوئی سین ہی نہیں, کسی نے کوئی دفتر بھی نہیں کھولیا. اس کا مطلب الیکشن ہو رہا ہے. پھر اگین سوال بنتا ہے, نہیں سر الیکشن نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, یہ شک تھا, لیکن سارے بات کر رہے ہیں شک کے انداز میں. سر آج پک ہو گیا, الیکشن نہیں ہو رہا. حضور الیکشن ہو رہا ہو تو اسحاق ڈار صاحب جو ہیں وہ سب کے ساتھ ہاتھ کر سکتے ہیں, میاں نواز شریف کے ساتھ ہاتھ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ڈار دیاں ساما میاں نواز شریف کی نظر دی ایک نظر کی مار ہیں. ٹھیک ہے,
اور ویسے بھی ظاہر ان کا آپس میں رشتہ داری ہے, پیار ہے, محبت ہے, اتنے سالوں کا, اتنے دہائیاں تو انسان جو ہے وہ کندھ نہ بیٹھا رہے تو انہوں نے پیار ہو جاتا ہے. تو ڈار صاحب تو پھر بھی انسان نے, ٹھیک ہے, لوگ جو مرضی کہتے پھرے, لیکن یہ ہے کہ ان کی بڑی عقیدت ہے, محبت ہے میاں صاحب کے ساتھ, میں اس بات کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں. اگر الیکشن ہو رہا ہوتا یا ہونے کے امکان ہوتے سر, تو کسی بھی صورت 20 روپے پٹرول کی قیمت نہیں بڑھنی تھی. انہوں نے کم از کم نہیں سی ودھانی, نگران حکومت آ کے ودھاندی رہندی, دن کتنے رہ گئے پیچھے, ٹھیک ہے, انہوں نے نہیں سی ودھانی. اللہ ٹالا اللہ ایس آر ہو گیا تے فلانا آیا تے فلانا, وہ 100 طریقے نے سر کھیڈن دے, کھیڈے جا سکتا سی. بڑھاتے چلو 5 روپے ودھا دے, 6 روپے ودھا دے, 20 روپے قیمت ودھاتی, اس کا مطلب الیکشن انہیں نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, ایک بات. اب اس کو کاؤنٹر کر رہے ہیں فواد چودھری صاحب. فواد چودھری صاحب کی میں نے آپ کو بتایا تھا, فیصل وڈا صاحب نے معافی کراتی, ٹھیک ہے. بھائی نے پہلے ترلے ترلے پائے, پیر پھور گوڈے گوڈے بڑے, سیل بڑائی دے آ کے کہ میری محسن نقوی کے ساتھ جو ہے آپ صلح کروا دیں. اور سیل بڑائی صاحب بڑے اچھے آدمی ہیں, دوستوں کے دوست آدمی ہیں, بڑے وفادار انسان ہیں. انہوں نے کوشش بھی کی کہ کسی طریقے سے چلو معافی شلافی ہو جائے, چلو وہ معاملہ سیدھا ہو جائے. کیونکہ فواد چودھری صاحب جو ہے نا, جس وقت وہ کسی کے کہنے کے اوپر اچھل اچھل کی گلاں کرتے سن نا, اور بڑیاں تڑیاں لاندے سن, اس وقت انہوں نے محسن نقوی کو انے واہ بدتمیزی کی ہوئی تھی, بے تحاشا ان کے بارے میں, عامر میر کے بارے میں, حالانکہ یہ بڑے یار تھے آپس میں. تو اب وہ صلح کے چکر میں تھے کہ میں نے معافی دو تو پیپلز پارٹی شامل کراؤ, لیکن کہانی نہیں بنی. ٹھیک ہے, تو پھر فیصل واڈا کے ساتھ ان کی تھوڑی 57 جی ایسی ہلکی جی, تو اس کو پھر کچھ دوستوں نے ختم کروایا, اور پھر فیصل واڈا نے جا کے ان کی معافی کرائی. پیر گوڈے ہاتھ پیر سارے متھے متھے ٹیک کے بھائی نے معافی مل رہی. ٹھیک ہے, وہ ہو گیا کام. اب استحکام پاکستان پارٹی کے پلیٹ فارم سے فی الحال وہ ایکٹیو ہو رہے ہیں. مطلب یہ کہا جا رہا ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی کی طرف کے رہنما کے طور پہ وہ سامنے ہیں. انہوں نے گفتگو کی ہے میڈیا سے, اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب چیئرمین پی ٹی آئی, نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کی دوریاں کم ہونی چاہیے. اگر یہ دوریاں کم نہیں ہوتی تو پھر الیکشن کرانے کا کوئی فائدہ نہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن نہیں ہونا, نہ 9 من تیل ہوگا, نہ رادھا ناچے گی سر, ٹھمکے نہیں لگنے اس تو بغیر. ٹھیک ہے, لہٰذا الیکشن جو ہے وہ ٹائم فش ہے. یاد رکھیے گا کہ فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ ایک وڈے تھان دے نکے نکے سجدے کر کے, یعنی معافی مانگ کے دوبارہ ایکٹیو ہوئے ہیں. تو یہ اب اپنی زبان نہیں بولیں گے. ان کی زبان, ان کی آنکھیں, ان کے کان کترے گئے باجی. ہوں جو بولن گے اس کو اوپر سے آیا وہ حکم تصور کیا جائے. ٹھیک ہے, تو فواد چودھری صاحب یہ کہہ رہے ہیں, اسحاق ڈار صاحب کر رہے ہیں کہ جناب 20 روپے پٹرول دی قیمت بتا دیو. تو سر میاں صاحب حضور تسی اٹلی دی سیرا کر رہے ہو, وہ وینس کوئی میں تے نام ہی نہیں آندے یار, میں تے سسیلین مافیا یاد آئی جا رہا ہے جو ساڈے نال ہو رہا ہے. اتنے جڑے مافیا ساڈے نال کر رہے, سسیلین مافیا بھی نہیں کرتا سی یار, جو ہمارے ساتھ یہاں پر یہ وائٹ کالر کرمنلز جو ہیں ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. سچی بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو مطلب اب یہ رضوانہ کے بچی ہے, چلے میں نے کبھی اس پہ بات نہیں کی, میں آج تھوڑی سی اس کے اوپر بات کر دیتا ہوں آپ کو. رضوانہ بچی جو ہے یار, اس کے ساتھ کس نے ظلم کیا آپ کے خیال میں؟ وہ جڑی بڈھی ہے اور وہ جڑا بندہ ہے جج اور دی بڈھی, انہوں نے کیتا ہے؟ نہیں سر, یہ ظلم اس نے کیا ہے جس بندے نے زرعی اصلاحات کو چیلنج کیا تھا اور وہ نہیں ہونے دی تھی پراپر طریقے سے. ٹھیک ہے, اور وہ قتل باز کیس, ہاں جی, اس جج نے ظلم کیتا پائن, جن نے زرعی اصلاحات یہ کہہ کر روک دی کہ اسلام کے اندر جائیداد رکھنے پر کوئی قدغن نہیں ہے. اس کا نتیجہ ہے کہ یہ بیچارے غریب رہ گئے, اور پھر غربت نے اس کے والدین کو اتنا ظالم کر دیا کہ وہ اپنی بچی کو یا بچوں کو 5-6 ہزار روپے کے اوپر گروی ڈال کے آتے. اس کا نتیجہ ہے سر یہ. چور نو نہ مارو, چور دی ماں نو مارو, اس سسٹم کو ماریں جو یہ ظلم جن رہا ہے.
اس پاسے نہیں آیا, کوئی نہیں آئے گا سر اس پاسے تھانوں نا آنے نہیں دیں گے. او ہو تسی تے بڑی لمبی گل کرتی, یوں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اب کہہ رہے ہیں جناب یہ عمران خان نے کیا تھا جی ظلم, جی مدد توڑتا سی. تسی عمران خان دے نال کی کر لیا جناب, انہیں ظلم کیتا سی, تسی ان نال کی کر لیا. ایک دفعہ تہاڈے تو گرفتار ہویا کوئی نہیں, گلاں تسی بڑیاں کردے ود کے, آزاد لگا پھر رہا ہو. تو میں گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حضور کسی قسم کی میاں صاحب عوام دے وچ گنجائش نہیں جی بچتی بھئی. میرا خیال ہے کہ سیرا ذرا لنی کر دیو. ویسے بھی حالات نہیں کہ ڈار صاحب نے جو حالات پیدا کرتے ہیں کہ, اور وہ بتا رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہوگا. میں ان کے اس اقدام سے جو سمجھاؤں, اور مطلب وہ جو نوی معافی کرا کے آئے نے اپنا فواد چودھری صاحب, انہوں نے کھل کے گل کرتی, پیچھے گل رہی کوئی نہیں گئی. تو 2 نام ہیں میرے پاس جو اپنا ڈسکس ہو رہے ہیں نگران وزیر اعظم کے لیے. وہ 2 نام ابھی تک مارکیٹ میں نہیں آئے. میں آپ کو وہ 2 نام دے دیتا ہوں, ہو سکتا ہے شاید میرا تکا ٹھیک نکل آئے. جلیل عباس جیلانی صاحب اور نجیب اللہ ملک صاحب, دونوں سابق بیوروکریٹ ہیں اور بڑی اچھی ریپیوٹ کے مالک ہیں. جیلانی صاحب تو یوسف رضا گیلانی کے فرسٹ کزن ہیں, اور نجیب اللہ ملک صاحب بھی چیف سیکرٹری رہے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ الیکشن اس مقررہ مدت کے تحت ہوتا ہے جو آئین میں لکھی ہوئی ہے, یا جیڑا ٹائم نصیب چ لکھا ہوا الیکشن کا وہ تحت ہوتا ہے. اس وقت تک کے لیے آپ بھی انتظار کریں, میں بھی انتظار کرتا ہوں. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں.